السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے کلیئرلی؟ اوکے الحمد للہ. سوری میں لاسٹ سیشن میں اویلیبل نہیں تھی. ماشاء اللہ ربیہ نے آپ کا سیشن لیا تھا. آپ لوگوں کا کیسا گزرا پورا ہفتہ؟ آئی واز ٹریولنگ سو آئی کوڈنٹ ٹیک یور کلاس لاسٹ ویک. اوکے الحمد للہ. اچھا آج انشاءاللہ ہم لوگ جو ٹاپک کریں گے آپ لوگوں کی اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ اس کی جب سے ہم نے پیوریفیکیشن آف ہارٹ شروع کیا تھا تب سے اس کی ہم کو ریکویسٹ آ رہی تھیں کہ ہم لوگ اینگر پک اپ کریں گے. رائٹ آپ سب کا یہی تھا کہ اینگر کے بارے میں سوالات بھی ہوتے تھے پچھلے سیشنز میں اور یہی ہوتا تھا کہ ہم کس طرح کریں گے. تو آج انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا سیشن ہوگا اینگر پہ. اینڈ ہم لوگ جو ہے وہ آج کے سیشن میں نا صرف اینگر کے بارے میں پڑھیں گے کہ غضب ہوتی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کیا ٹریٹس ہوتے ہیں, یہ دین کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک ہوگا پارٹ 2 جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے جس میں ہم پڑھیں گے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. ابھی تک ہم جتنے بھی سیشنز کر رہے ہیں تو ہم پہلے ایک ڈیزیز پڑھتے ہیں جو ایک روحانی مرض ہوتا ہے اور پھر اسی سیشن میں ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس روحانی مرض سے ہم کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں. لیکن یہ جو غضب ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا لیندی ٹاپک ہے تو انشاءاللہ آج ہم جب شروع کریں گے تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اینڈ نیکسٹ کلاس کے اندر وچ از نیکسٹ ویک آن فرائیڈے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, اس کو ہم کس طریقے سے اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, تو آپ لوگ مجھ کو یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اینگر کی کیا ڈیفینیشن ہے. واٹ از اینگر؟ ٹھیک ہے. غصہ, غضب کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی کو ہارم دینا, اور سم تھنگ مور اسپیسیفک. غصہ, دا فرسٹریشن. یس. جب کوئی بری چیز ہوتی ہے ہمارے ساتھ. یس. سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, فزیکلی کسی کو ہارم کرنا, کسی کی بات بری لگنا. جب غصہ آتا ہے اٹس اے فیلنگ, رائٹ. غصہ ایک فیلنگ ہے. اس فیلنگ میں آپ کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ واٹس ہیپننگ, آپ کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے جب غصہ آ رہا ہوتا ہے, جب آپ ایک اسٹیٹ آف اینگر کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ برداشت سے باہر. بالکل, دس از دا رائٹ تھنگ, برداشت سے باہر ہو رہا ہوتا ہے. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ مائی بلڈ از بوائلنگ. ٹھیک ہے. کہ میرا خون جو ہے وہ میرا خون ابل رہا ہے. ایسی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے نا کہ جس طرح آپ کے اندر ایک گرمائش ہے, آپ کا خون ابل رہا ہوتا ہے, لائک لٹرلی ابل رہا ہوتا ہے, آپ کے اندر سے گرمی نکل رہی ہوتی ہے. ٹھیک. فزیکلی بھی جب کسی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے نا اور آپ اس کا ٹیمپریچر چیک کریں یا آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر سے نا ایکچولی اس کا باڈی ٹیمپریچر ریز ہوا ہوتا ہے, خون کھول رہا ہوتا ہے. بالکل, دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. ٹھیک ہے. تو بالکل ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے جو اینگر کی ڈیفینیشن آتی ہے نا آپ کی عربی کے اندر, اس میں ڈیفینیشن ہے ہی یہ کہ آپ کے اندر آپ کا خون کھول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا کسی پتیلی میں پانی ابل رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پانی ابل رہا ہوتا ہے, پہلے اس میں ببلز آتی ہیں, پھر وہ اوپر ہوتا ہے. آپ اسی طرح آپ کے دل کے اندر سے نا
آپ کی جو آپ کے خون ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ میں چڑھ رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کو سامنے والے انسان کو دیکھیں جس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کبھی اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, ٹھیک, اس کا چہرہ بلش کرنے لگتا ہے, بالکل لال ہو جاتا ہے. تو یہی چیز جو ہے نا, اس کو غصہ کہتے ہیں, اس کو اینگر کہتے ہیں. اور یہ ہم سب نے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی اس کو فیل نہیں کیا ہے کہ مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں ہے, ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, ہم سب کو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ, کسی کو کم آتا ہے, کسی کو زیادہ آتا ہے, لیکن غصہ ہم سب کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک فطری چیز ہے. اور جو غصہ ہے نا وہ 100% کوئی غلط چیز بھی نہیں ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر غصہ صحیح وقت پر آئے, صحیح جگہ پر آئے, صحیح ریزن سے آئے اور صحیح انٹینسٹی کا ہو, ٹھیک ہے, تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اس میں برائی کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر انسان کو کہ اس کے ساتھ کوئی کچھ غلط کرے, یا دنیا جہاں میں کسی کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہو, کسی کے ساتھ کوئی برائی ہو رہی ہو, اور آپ اس برائی کو برائی سمجھے ہی نہیں, آپ کو اس برائی پہ غصہ آئے نہیں, تو جسٹس کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو اس طرح کا غصہ جو کہ صحیح, جس میں صحیح چیز پر آ رہا ہو, صحیح جگہ پر آ رہا ہو, صحیح وقت پر آ رہا ہو, اور صحیح انٹینسٹی کا ہو, رائٹ, تو وہ غصہ ایک اچھی ٹریٹ ہے, وہ ایک ہیلدی غصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ لوگوں میں سے کسی کا یہ آن ہو گیا ہے کیمرہ, پلیز اس کو آف کر دیں, اور میں بھی یہاں سے سب کے کیمرے آف کر دیتی ہوں. جسٹ سیکنڈ. تھینک یو, جزاکم اللہ خیر. اچھا جی, تو اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا؟ یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے. یس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں اور ہم عام انسانوں کے غصے میں کیا فرق تھا؟ وہ ایکسپریس نہیں کرتے تھے. اچھا, اور کیا فرق تھا ہمارے غصے میں اور ان کے غصے میں؟ وہ خاموش ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, بالکل جو ہانیہ جی نے فرمایا نا کہ آپ کا غصہ صرف دینی معاملوں میں ہوتا تھا. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں کیا, بلکہ آپ نے جب غصہ کیا نا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ میں انسان ہوں, ٹھیک ہے, اور میں بھی تمہاری طرح, مجھے بھی غصہ آتا ہے. رائٹ, کتنی خوبصورت حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا. ہی از گیونگ اس تسلی, وہ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو میں بھی انسان ہوں اور مجھے بھی تمہاری طرح غصہ آتا ہے. اور ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, جیسے رابعہ جی نے فرمایا. ٹھیک, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا دین کے معاملے میں, جب کوئی دین کو نقصان پہنچا رہا ہو, جب کوئی کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنی نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کبھی غصہ نہیں کیا. رائٹ, ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب غصہ آیا. اگر میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں تو ایک دفعہ ایک صحابی نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جہاں نماز پڑھاتے ہیں تو وہاں وہ عشاء کی نماز میں اتنی زیادہ لمبی اس کو کھینچ دیتے ہیں کہ ہم سے پڑھی نہیں جاتی. ٹھیک, اب دیکھیں ایک سائڈ پہ صحابی تھے ماشاءاللہ, ان کا تقوی, ان کا ایمان, وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے, نماز ان کی معراج تھی, وہ بھول جاتے تھے کہ ان کے پیچھے جماعت ہے, اور وہ اپنی اس جو ان کو سرور حاصل ہو رہا ہوتا تھا وہ اس میں نماز کو بہت لمبا کھینچ دیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ غصہ آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوا, اور انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا, اور انہوں نے کہا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے ہو, یعنی تم لوگوں کے لیے تم کیا چاہتے ہو کہ لوگ دین سے بدظن ہو جائیں. ٹھیک, اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ لوگ دین سے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا جب بات دین کی آئی, کہ ایسے نہیں ہو کہ تمہاری لمبی نماز کرنے کی وجہ سے لوگ دین سے بدظن ہو جائیں. تو آپ نے دیکھا کس طرح ہمیں کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے.
हमें गुस्सा आता है हमारे साथ कोई थोड़ी सी भी बुराई कर दे, हमें कोई थोड़ी सी भी उंगली कर दे, तो हम कितना उबलने लगते हैं गुस्से से। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस बात पे गुस्सा आया? उनकी फिक्र थी कि लोग दीन से दूर ना हो जाएं। सही। तो अब हमने ये पढ़ा कि देखें गुस्सा है क्या, गुस्सा करना सही कब है, और हमने ये पढ़ा कि गुस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आता था। अब ये गुस्सा एक ख़राब स्टेट जब लेता है, जब ये गुस्सा आपकी जो आपकी फीलिंग्स है ना, वो इस तरह उबल जाएं कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएं। यानी आपका गुस्सा जब आपके अपने कंट्रोल में भी नहीं रहता। गुस्सा आएगा, गुस्सा एक फीलिंग है, ठीक। अगर आप में हिस्स है तो आपको गुस्सा आएगा, अगर आप इंसान हैं आपको गुस्सा आएगा। लेकिन गुस्सा खराब जब होता है जब वो आपके कंट्रोल से बाहर चला जाए, जब आप उसको गार्ड नहीं कर सकें, जिसको कहते हैं ना फिट ऑफ रेज, राइट, वो गुस्सा होता है। जब आप अपने गुस्से में ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो दूसरों के दिल पे ऐसी एक ऐसा निशान छोड़ जाते हैं कि उसको आप फिर कभी मिटा नहीं सकते। कभी कभार आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। देखिए, जब मैं ये बोलूँगी ना कि आप गुस्से में ऐसी बात करते हैं कि आप दूसरों के दिल पे निशान छोड़ जाते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। अब इसको उल्टा जब मैं करूँगी ना और मैं कहूँगी आपके साथ कभी किसी ने ऐसा गुस्सा किया होगा कि आपको आज तक वो बात याद होगी और आपके दिल पे उसका निशान होगा। अब आपको ऐसी बहुत सारे लोगों की बातें याद आएंगी कि हाँ, उसने गुस्से में मुझे ये कहा था, मुझे ये बात आज तक याद है। हाँ, मैं आज तक उस दुख को फील कर सकती हूँ जो उसने गुस्से की हालत में मुझे कहा था। उसने क्यों ऐसा कहा था, राइट। तो जब दूसरा हमारे साथ ऐसे करता है तो हमको बहुत बुरा लगता है और वो निशान हमेशा हमारे दिल पे रहता है। लेकिन अक्सर हम भी ये गुस्से में कर जाते हैं लोगों के साथ, ठीक है। और आप लाख जितनी माफ़ी मांग लेना, आपकी ज़बान से निकला हुआ जुमला जो आपकी ज़बान से निकल गया ना, वो आप वापस नहीं ले सकते, वो मुहर लग चुकी है, ठीक। तो माफ़ी मांगने से हो सकता है वो आपको माफ़ भी कर दें, लेकिन जो आपकी ज़बान से निकल गया वो दूसरे के दिल को ऑलरेडी दुख पहुंचा चुका है। ये गुस्सा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गुस्सा होता है। हम देखते हैं अक्सर लोग गुस्से की हालत में मर्द अपनी औरतों को ऐसे अल्फाज कह देते हैं जिनसे उनकी रिलेशनशिप्स बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, ठीक। अक्सर बात तलाक तक पहुंच जाती है। हम अक्सर औरतों को देखते हैं और औरतें ज़बान की बहुत तेज़ होती हैं। औरतें वैसे वो बहुत अच्छी बीवी होगी, उसने अपने शौहर को बहुत सुख पहुंचाया होगा, लेकिन कभी कभार गुस्से की हालत में वो अपने शौहर को ऐसी बातें कह जाती हैं कि जब उनका गुस्सा उतरता है तो वो खुद सोचती है कि व्हाई डिड आई से दिस, मैंने ऐसा क्यों कहा, राइट। और बस उससे सारे मामला खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे गुस्से को ना हमको कंट्रोल करना है, जो जिससे हमारी ज़बान कड़वी हो जाती है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तफसील काफ़ी लंबी हदीस है वो तिरमिज़ी शरीफ की। उसमें आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत मुआज़ से कि मैं तुम्हें क्या एक ऐसी चीज़ का नहीं बताऊं जिसको तुम काबू कर लो। तो उन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को पकड़ा और कहा कि इससे इसको काबू कर लो। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, क्या ये भी हमारे खिलाफ गवाही देगी, यानी क्या क़यामत वाले दिन हमारी ज़बान हमारे खिलाफ गवाही देगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुआज़, लोग अपने सरों के बल और एक हदीस में आता है अपनी नाकों से घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ लेके जाएंगे इस ज़बान की वजह से, राइट। कि ये कितनी तेज चीज़ है कि इस ज़बान को काबू में कर लो।
ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو 2 چیزوں کی گارنٹی دے دی، ٹھیک ہے، کہ جس نے مجھ کو 2 چیزوں کی گارنٹی دے دی کہ اس نے ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لی تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں صرف 2 دنیا کی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے جس سے انسان کو کیا مل رہا ہے، جس سے انسان کو ابدی جنت جہاں پہ ہر نعمت ہے وہ مل رہی ہے. اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 چیزیں کیا ہیں، وہ 2 چیزیں، ایک وہ جو تمہارے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی ہمارے 2 جبڑوں کے بیچ میں، ہمارے جوز کے بیچ میں کیا چیز ہے، ہماری جوز زبان، شاباش. اور وہ جو ہماری 2 ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شہوت، رائٹ. تو جس نے ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں. اللہ اکبر. اب آپ کو ان 2 چیزوں کی انٹینسٹی پتہ چلی کہ یہ دوسرے کو کتنا زیادہ ہارم پہنچا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ زیادہ تر مردوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مردوں میں زیادہ شہوت ہوتی ہے، اور عورتوں میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بہت زیادہ زبان دراز ہوتی ہیں، رائٹ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 چیزوں کی حفاظت کر کے جنت کی گارنٹی دے دی. یہ اتنی بڑی چیز جس چیز کے بدلے میں مل رہی ہو تو سوچیں اس کو کنٹرول کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا، رائٹ، آسان نہیں ہے. اچھا، پھر ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ بری چیز، ورسٹ تھنگ، ایک سب سے زیادہ بری چیز جو کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا غضب، یعنی کسی سے اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائیں، کسی سے اللہ تعالیٰ غضب میں آ جائیں، رائٹ. ابھی تک تو ہم انسانوں کے غضب کی بات کر رہے تھے نا، اب آپ اس کو لے جائیں اللہ تعالیٰ کے غضب میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے زیادہ بری چیز ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہو جائے کہ یہ اللہ کا غضب ہے. تو اس آدمی نے پوچھا ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہاؤ ڈو وی اوائڈ اٹ، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، رائٹ. تم غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو تم سے روک لے گا. اللہ اکبر. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ جائیں، رائٹ. اور بس اس کا حل کیا ہے، تم لوگوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دو. اور یہ نا اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی خوبصورت معاملہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے نا کہ تم دوسروں کی غلطیوں کو چھپا لو، یعنی تم دوسروں کی غلطیوں پہ پردہ پوشی کر دو، ان کی غلطیوں کو چھپا لو تو میں قیامت والے دن تمہاری خطاؤں پہ پردہ پوشی کر دوں گا. تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہم جو انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، ہم یہ گوسپ جو ہوتی ہے نا یہ کرنے میں کتنا آگے ہوتے ہیں. ہم کو کسی کی تھوڑی سی بھی کوئی برائی پتہ چلے، اف ہمارا دل مچل رہا ہوتا ہے کہ ہم، اور خاص طور پہ اگر ہماری اس آدمی سے بنتی نہیں ہے، ہمارا دل اندر سے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو جا کے اس کی یہ برائی بتا دیں کہ فلاں شخص میں یہ برائی ہے، تمہیں پتہ ہے اس نے ایسا کیا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم دوسروں کی غلطی پہ پردہ پوشی کرو، تم دوسروں سے اپنے غضب کو روکو، میں تم سے اپنے غضب کو روکوں گا. اور ہم کو تو ہر دوسری چیز پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، چاہے ہمارے بچے ہوں، چاہے ہمارے نوکر ہوں، چاہے ہماری میڈس ہوں، جو جو کوئی انسان ہو، ہمارے شوہر ہوں، یہاں تک کہ اب تو ہم کو اپنے والدین پہ غصہ آتا ہے. ہم جس چیز سے ہم کو روکنا تھا ہم اس چیز کو کر جاتے ہیں، اس چیز کو برا سمجھے بغیر. صحیح، ایک تو ہے نا کہ ہم کو غصہ آئے اور پھر ہم سوچیں یار میں نے کیوں غصہ کیا، میں نے کیوں ایسا کیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو غصہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں میں نے بالکل صحیح کیا،
یہ غصے والی بات تھی اسی لیے تو غصہ کیا, اگر میں غصہ نہیں کرتی تو کیا کرتی, رائٹ. ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی مسٹیک کو. ہم بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ہم ہر غصہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ وہ بالکل صحیح کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹے تھے حضرت ابن عمر, وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم سوالو کرتے ہیں نا, ہم گھونٹ پیتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس سے زیادہ غصے سے زیادہ جو غصے کا گھونٹ ہوتا ہے وہ جو انسان پی لے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس سے بہتر اور کوئی گھونٹ نہیں ہے, رائٹ. اور جب آپ نوٹ کریں, جب ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے نا, اور ہم اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک گہری سانس لے کے, اور ایکچولی ہمارے ایک منہ میں جو وہ سوالو کرتے ہیں نا اس گھونٹ کو, تو اس وقت اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو آپ نے گھونٹ سوالو کیا ہے نا, یہ جو آپ نے گھونٹ کو نگلا ہے, اس سے زیادہ بہترین گھونٹ آپ نے آج تک کبھی نہیں نگلا ہوگا, رائٹ. چاہے وہ بہترین سے بہترین مشروب ہو, لیکن یہ گھونٹ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے گا. پھر ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ مجھ کو کوئی ایڈوائز دیں, آپ مجھ کو کوئی نصیحت دیں, آپ مجھ کو کوئی بات بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم غصہ مت کرنا. اس آدمی نے دوبارہ پوچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا تم غصہ نہیں کرنا. اس آدمی نے تیسری دفعہ پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم غصہ نہیں کرنا, رائٹ. اب آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہ آدمی پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ ایک نصیحت دے دیں. وہ کیا نصیحت ہوگی, یعنی وہ تو ایک جامع نصیحت چاہ رہا ہے نا کہ بس جس سے میری دنیا بن جائے, میری آخرت بن جائے, میں تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے ایک نصیحت مانگ رہا ہوں. اچھا, اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کہ اس کو ایک دفعہ کہتے تم غصہ نہیں کرنا, پھر دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور کوئی نصیحت دے دیتے, تیسری دفعہ اور کوئی نصیحت دے دیتے, وہ تینوں پہ عمل کر لیتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس کو ایک ہی بات دوہرا کے فرمائی, رائٹ, کہ تم غصہ مت کرنا. اگر یہ کوئی معمولی چیز ہوتی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ بات دوہرا کے 3 دفعہ یہی بات سمجھاتے؟ اس سے ہم کو اس کی انٹینسٹی پتہ چل رہی ہے کہ یہ کیسی چیز ہے, ٹھیک. ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے آدمی کو پچھاڑ دے, یعنی جو دوسرے آدمی کو گرا دے نیچے. یعنی آپ پہلوان اس کو سمجھتے ہیں نا کہ بس اس نے لڑائی کری, وہ بہت سٹرونگ ہے اور اس نے لڑائی کرنے میں دوسرے انسان کو نیچے گرا دیا, ٹھیک, ہم اس کو پہلوان سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, سٹرونگ آدمی پہلوان وہ ہے کہ جب غصے کی حالت ہو تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے, رائٹ. کہ غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اتنی محنت کا کام ہے, اتنا آپ کو اس کے لیے اسٹرانگ اور مضبوط ہونا پڑتا ہے. آپ کو اپنے دل پہ اتنا قابو کرنا پڑتا ہے کہ جس وقت آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ کے اندر وہ غصہ ابل رہا ہے اور آپ کے دماغ تک پہنچ گیا اور آپ کا دل مچل رہا ہے کہ میں الٹی سیدھی باتیں بس اپنی زبان سے نکالوں اور میں اس آدمی کو بس اب مزہ چکھاؤں, رائٹ. اس وقت اس چیز کو روک لینا, رائٹ, بس یہ اصل چیز ہے. مغرب کی بریک دیکھیں, آپ یا تو آپ ابھی بریک لے لیں اور آپ 10 منٹ میں ہم لوگ جوائن کر لیں, اور اگر میں 6:45 پہ اینڈ کر دوں کلاس تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جیسا مشورہ دیں گے انشاءاللہ ویسا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ویل گو ود دا ورڈس. کیا ہم ابھی بریک لے لیں اور 6:40 پہ کلاس دوبارہ شروع کر دیں 7 تک, یا ہم 6:40 پہ کلاس اینڈ کر دیں؟ 10 منٹس بریک ابھی لے لیں. سبحان اللہ. اچھا ٹھیک ہے جی, زیادہ ورڈز پھر یہی ہیں کہ ہم
ठीक है, हम इंशाल्लाह क्लास 6:45 पे एंड कर देंगे, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीक से फिर ये करेंगे कि जैसे ही मगरिब की अजान होगी 6:15 तक, हम उस टाइम 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। वी विल एंड अर्ली टुडे। अच्छा जी, हाँ, तो ये गुस्से की बातें सुनना बहुत आसान है, लेकिन इन पे वही मैंने कहा ना, हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि हम कर कैसे सकते हैं। अच्छा, तो हाँ, हम ये पढ़ रहे थे कि जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह, आप नमाज का वक्फा कर लें अपने लिए। सॉरी, क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि हम मगरिब होते ही ब्रेक ले लें। अच्छा, तो हम ये बता रहे थे, हाँ जी, कि गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक। इसीलिए इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना एम्फसाइज किया, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपना गुस्सा रोक लो, अल्लाह ताला तुमसे अपना गुस्सा रोक लेंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, स्ट्रॉन्ग वो नहीं है जो दूसरे को गिरा दे, स्ट्रॉन्ग तो वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले। अब हमारे दिल में ये सवाल आएगा, हम चलो हमने ये सब तो पढ़ लिया, हदीसों में आता है, लेकिन क्या कुरान में भी कोई चीज़ आती है गुस्से के बारे में? क्या अल्लाह ताला ने भी हमको ऐसा कोई हुक्म कुरान में दिया है कि तुम अपने गुस्से को रोक लो? राइट। तो जब हम सुनते हैं ना कि इसके ये फवायद हैं किसी चीज़ के, इंसान को फिर दिल चाहता है ना वो चीज़ करने का, राइट। तभी तो हमने सुने कि इस पर कितनी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अब आप सुने अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आले इमरान में आयत नंबर 134। जो कुरान है ना वो अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, सही। अल्लाह ताला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल काज़िमीना गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जिसने वल काज़िमीना गैज़, यानी जिसने अपने गुस्से को रोक लिया। अच्छा, अब क्या किया? पहला स्टेप क्या है? गुस्से को रोक लिया। दूसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल आफीना अनिन नास, और जिसने लोगों को माफ कर दिया। अल्लाहु अकबर, सही। सिर्फ गुस्से को रोकना नहीं है, बल्कि गुस्से को माफ भी कर देना है। अच्छा जी, अगर हम ये इतने बड़े बड़े काम कर लेंगे तो अल्लाह ताला हमको मिलेगा क्या? राइट। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। युहिब्बु, अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा अल्फाज है कि अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता हो। क्या क्या वो फीलिंग होगी, अल्लाह ताला मैं तो आपकी मोहब्बत हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, राइट। कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं। इस दुनिया जहाँ के खालिक मालिक अव्वल ता आखिर सब चीज़ को बनाने वाले, जिनके सामने हमको क़यामत वाले दिन पेश होना है, यू नो, जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं मोहब्बत करता हूँ मुहसिनीन। मुहसिनीन वो लोग होते हैं जो अच्छाई करने वाले होते हैं, नेकी करने वाले होते हैं, एहसान करने वाले होते हैं। इस आयत को ना हमको, जिन लोगों को गुस्सा आता है ना, उनको बड़ा बड़ा लिख के ना अपने कमरे में लगा लेना चाहिए कि जैसे ही उनको गुस्सा आए ना तो वो फौरन ये आयत को देखें और बोले अल्लाह ताला मैं आपकी मोहब्बत के लिए इस गुस्से को छोड़ती हूँ, राइट। इससे मेरे जो बच्चे हैं, तो अक्सर पहले मैंने तो उनको ये आयत सुनाई, फिर मैंने उनको इस आयत का तर्जुमा बताया, सारी चीज़, ठीक। तो फिर बाद में क्या होने लगा कि जैसे ही मुझे अपने बच्चों पे गुस्सा आता था ना, वो फ़ौरन ये कहना शुरू कर देते थे वल काज़िमीना गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो जब वो ये आयत कहते थे तो अल्टीमेटली फिर मुझे कहना, आप एकदम से आपके बच्चे आपसे ऐसी बात कह रहे हैं और आपको उन पर गुस्सा भी आ रहा हो, तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती थी। ये सूरत है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134, ठीक है। अच्छा जी, ठीक, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134। तो अच्छा, फिर एक और आयत है, यह है सूरह शुअरा की आयत नंबर 37।
اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی غصے کے بارے میں ہی فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا یعنی جب تم کو ما غضبو یعنی جب تم کو غصہ آئے, یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, ہم یغفرون وہ معاف کر دیتے ہیں. رائٹ, یہ آیت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 37. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. رائٹ, تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو قرآن میں یہی نصیحت دی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو یہ کتاب ہے نا قرآن, یہ ہمارا زندگی گزارنے کا مینیول ہے. رائٹ, ہر چیز کے ساتھ ایک مینیول آتا ہے نا. آپ اے سی خریدیں, آپ کمپیوٹر خریدیں, آپ اپنا موبائل خریدیں, آپ کو ایک چھوٹا سا بک ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے. رائٹ, تو جو ہماری زندگی کا مینیول ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے, ہمارے اس دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو مینیول بنایا تھا, وہی قرآن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں نہیں میرا غصہ تو جائز ہے, جو میں کر رہی ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم اس کو ریسٹرین کرو, تم اس کو کنٹرول کرو, پھر تم معاف کرو اور تم سے اللہ تعالیٰ محبت کریں گے. اچھا, اب دیکھیں ہم نے شروع میں کیا پڑھا کہ پہلے ہمیں غصہ جو ہے وہ غصہ جائز بھی ہے, غصہ جائز چیزوں پہ آتا بھی ہے انسانوں کو, غصہ انسان کو جائز چیز پر آنا بھی چاہیے. ٹھیک, پھر ہم نے کیا پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا. پھر ہم نے پڑھا کہ غصہ خراب غصہ کب ہوتا ہے. رائٹ, غصے کا جو یہ غضب والا بیڈ ٹریٹ ہے یہ کب ہوتا ہے. اور ہم نے اپنی زندگی کا اگر مشاہدہ کریں تو ہم کو زیادہ تر ٹائم بس صرف ایسی چیزوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے جن پہ ہم کو اتنا زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. رائٹ, بس تھوڑی سی بھی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے نا, ہم کو غصہ آ جاتا ہے. ہم کو جو ہے وہ دیکھیں, ہم صرف اپنے آپ سے جو کم لوگ ہیں نا, آپ سے جو لوگ ایک نیچے کے لیول کے ہوتے ہیں, یعنی آپ کے بچے ہو گئے, آپ کے گھر میں جو نوکر کام کرتے ہیں وہ ہو گئے, آپ کے میڈز ہو گئے, آپ کے ہیلپرز ہو گئے, ہم کو کتنا ان پہ غصہ آتا ہے, ہم کتنا ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غصہ کرنے لگتے ہیں. حالانکہ ہم کو غصے کو ڈیوائڈ کر لینا چاہیے تھا. ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں نا, تو اگر اس نے گلاس توڑا ہے تو وہ غصے کی چیز نہیں ہے. رائٹ, کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر وہ گلاس ٹوٹ گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ گلاس مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, یہ گلاس اگر اس سے بچے سے گر کے ٹوٹ گیا ہے تو بس اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی زندگی رکھی تھی, کیا یہ چیز ہے جس پہ میں اپنے بچے پہ غصہ کروں گی؟ رائٹ, یہ چیز ہرگز نہیں ہے غصہ کرنے کی. اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم بچوں کی تربیت میں اتنی ایسی چیزوں پہ غصہ کرنے لگتے ہیں کہ جو اصل غصہ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں, جن پہ ہم کو ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے, تو ہمارے بچوں کو تو لگتا ہے تو ہر بات پہ غصہ کرتی رہتی ہیں, ان کا تو مزاج ہی ہے غصہ کرنے والا. رائٹ, وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ کب میری ماں میری تربیت کے لیے کر رہی ہے اور کب بس وہ اسی لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہی ہے, یا اس کو کسی اور پہ غصہ آ رہا ہے. رائٹ, یا اس کو مجھ پہ بس ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے, یا اپنی تھکی بھی بہت ہیں اس لیے غصہ کر رہے ہیں. ہم اپنے میٹس پہ, ہمارے پاس جو آس پاس لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم ان پہ ہر وقت غصہ کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ, تو اس چیز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کو کسی کی تربیت کے لیے غصہ کرنا ہے نا, اب آپ لوگ پوچھیں گے پھر ہم کیسے ان کی تربیت کریں. رائٹ, کہ اگر وہ ہمارے غصے, اگر ہم غصہ نہیں کریں گے تو ہمارے سافٹنس کا فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک, تو آپ علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کو غصہ آئے اس وقت آپ نے اس کا اظہار نہیں کرنا, اس وقت آپ نے چپ ہو جانا ہے. بعد میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھ کو یہ جو غصہ آ رہا ہے, میں اب تربیتی پوائنٹ آف ویو سے اس کا کس طریقے سے اظہار کروں کہ سامنے والا اس چیز کو سمجھ جائے.
پھر آپ نے اپنے بچوں کے آگے جن کی آپ نے تربیت کرنی ہے، یا کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کی تربیت کے زمرے میں آتا ہے، آپ نے اس کو آپ نے اس کو بڑے ٹیکٹفلی ٹھیک اس کو بتانا ہے کہ آپ اس کی اس چیز سے ناراض ہوئے ہیں. جب انسان اس طرح تربیت کرتا ہے نا تو اس تربیت کا اثر ہوتا ہے. اور اگر ہم صرف غصے کی حالت میں سامنے مطلب اس کو برا بھلا کہیں گے، بول دیں گے کچھ ٹھیک، تو جب ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ بچہ بھی ضدی ہوگا، اور ہم نے بھی کوئی اس کی تربیت کے لیے تو کچھ نہیں کیا. صحیح ہے نا؟ تو ربیہ، میں انشاءاللہ بریک 6:45 کے بیچ میں بس میں اینڈ کر رہی ہوں کلاس. بس یہ 2-3 سوال لے لیں، پھر انشاءاللہ آج کی کلاس اینڈ کریں گے، اور ہم نیکسٹ کلاس کے اندر انشاءاللہ اس غصے کا ٹریٹمنٹ پڑھیں گے کہ ہمیں کرنا کیسے ہے اس غصے کا علاج. ٹھیک. اچھا، آپ کا سوال ہے اگر 5 سال کا بچہ اپنے چھوٹے بہن یا بھائی پر غصہ کرے تو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے صرف جو پیرنٹنگ کی تھوڑی بہت بکس پڑھی ہیں نا، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچے، دیکھیں تربیت تو آپ کے بچے کی 7 سال سے شروع ہوتی ہے نا. آپ نے نماز بھی اس کو تبھی بتانی ہے کیونکہ اس سے پہلے بچے کا ذہن بن رہا ہوتا ہے. وہ خود بھی اتنا کیپیبل نہیں ہوتا کہ وہ ایموشنز کو سمجھ سکے. نہ وہ اپنے ایموشنز کو سمجھ سکتا ہے، نہ آپ اگر اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گی تو وہ سمجھے گا. تو اتنے چھوٹے بچوں کے لیے نا ڈسٹریکشن، کہ جس ٹائم آپ کو لگ رہا ہے نا ان کو غصہ آ رہا ہے کسی اور پہ، یا وہ فرسٹریٹڈ ہے، اور ان کی بھی ایموشنز کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے، پیرنٹنگ پہ تو سیشن ہم انشاءاللہ کوئی پراپر سیشن ارینج کر کے، اور یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ آپ ان کو اس ٹائم تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹریکٹ کر دیں اس چیز سے. ٹھیک. اور پھر آپ یہ سوچیں کہ اس غصے میں آنے کی ریزن کیا تھی، پیچھے کیا سرکمسٹانسز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس غصے میں آیا ہے، اور پھر کوشش کریں کہ آپ ان سرکمسٹانسز کو چینج کر سکیں. ٹھیک. کیونکہ ابھی وہ بچہ 5 سال کا نہ اپنے ایموشنز کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ آپ اس کو ایموشنز کو پراپرلی سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، کیا آپ لوگوں میں سے مغرب کی نماز کی بریک جس کو چاہیے وہ لے لیں؟ میں بس صرف سوال جواب لے رہی ہوں کلاس میں. اب میں آگے کچھ نہیں ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ویک ہوگی کلاس کنٹینیو. اچھا، آپ میں سے اگر آپ کو کوئی ایڈوائس چاہیے ہے تو آپ جو ہمارا LMS کا فورم ہے اس میں یا ای میل کر دیجیے گا یا میسج کر دیجیے گا، تو میں آپ کو پھر اپنا نمبر انشاءاللہ بھیج دوں گی. اگر غصہ کنٹرول کر دیا اور خاموش رہے اور کسی اور سے دل کی بات کر لیں تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ دیکھیں، اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اور سے بات کر رہے ہو نا تو آپ اس کو اس انسان کا نام نہیں بتائیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک XYZ کر کے کوئی بات کر لیں یا کچھ کر لیں، تو پھر اگر آپ نے اس کا نام نہیں بتایا اور اس کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، اور آپ صرف ایک مشورہ لینا چاہ رہے ہیں، تو پھر غیبت نہیں ہوگی. شمائلہ جی، آپ کا جو بیٹے ہیں اس میں وہی ہے کہ یہ پیرنٹنگ کے تو کافی ڈفرینٹ وہ ہوتی ہے، ایک اس کی بالکل ہی الگ وہ ہے جو ٹاپک ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کے اکثر ان پہ فیزز آتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں. آپ ان کو ڈسٹریکٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ اریٹیٹ کیوں ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. پیرنٹنگ کا سیشن انشاءاللہ جی کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں گے. اگر جائز بات پر خود دیکھیں، جس پر غصہ آ رہا ہے اس وقت آپ نے بات نہیں کرنی، کیونکہ اس وقت آپ خود بھی لاجیکلی بات نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ کے اگر آس پاس اور لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں، پھر آپ ان سے مشورہ کریں کہ اس سچویشن کو ٹیکٹفلی کس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اور پھر ان سے حکمت کے ساتھ بات کی جائے. جی، اگر بچوں پہ غصہ آئے تو یہی فرمایا جاتا ہے کہ آپ فوراً غصہ نہیں کریں، یعنی غصے کی حالت میں غصہ نہیں کریں. خاموش ہو جائیں، ان کو وقت دیں، اپنا وقت لیں، سوچیں کہ میرا یہ غصہ مجھے جس بات پہ آ رہا ہے، یہ بات پہ غصہ کرنا جائز ہے نہیں ہے، اگر مجھے غصہ کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے کہ میں اس کی تربیت صحیح کر سکوں. پھر نیت تربیت کی ہو،
نیت اپنا غصہ اتارنے کی نہیں ہو، نیت ہو کہ میں اس کی تربیت کر رہی ہوں، اور پھر آپ ایک طریقے سے اس پہ غصہ کریں جس سے اس کی تربیت کو پہ آپ فوکس کر سکیں۔ اساتذہ اگر جائز بات پر ڈانٹ کر سمجھائیں تو کیا ٹھیک ہے؟ بالکل جی، وہ بھی تربیت کے لیے ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا بھی یہی ہے کہ وہ ایسے نہیں غصہ کریں۔ دیکھیں دو الگ الگ غصے ہوتے ہیں، ایک تربیت کا ہوتا ہے اور ایک اپنی فرسٹریشن نکالنے کا ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے۔ غصہ کر کے اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے تو کیا کریں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اپنا دل اپنے آپ سے بھی صاف کر سکیں، اور بس جس پہ غصہ کیا ہے اس سے معافی مانگ لیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا بھی دل صاف کریں گے، اور جس پہ غصہ کیا ہے اس کا بھی دل صاف کریں گے آپ سے۔ انشاءاللہ مغرب کو کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو ہم مغرب کے لیے کلاس کو اینڈ کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کا ٹریٹمنٹ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔